والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ مسلمان کی عزت کرتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِندَ رَبِّهِ کہ جو بندہ اللہ کی عزت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو یہ عمل اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا بہتر ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا تو یہ دلوں کے تقوی کا حاصل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جس طرح قرآن اللہ کی نشانی ہے، انبیاء کرام ان کی تعلیمات، بیت اللہ شریف، یہ تمام عبادات یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اذان اسلام کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ان ساری چیزوں کی تعظیم اسی طرح وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے، وہ مسلمان وہ بھی اللہ کی تعظیم اور حرمت والے معاملات میں ایک اہم چیز ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی مومنوں کے لیے اپنے شفقت والے بازو پھیلا لیجئے، ان پر دست شفقت رکھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں نبی رحمت کی یہ شان بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے بارے میں بڑے حریص ہیں، اور اگر ان پر کوئی مشقت آئے تو یہ مشقت نبی کریم کے لیے باعث تکلیف ہے، وہ ان پر بڑے مہربان ہیں، ان کے لیے انتہائی شفقت والا معاملہ کرنے والے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے ساتھ جو دوسرے مسلمان کا تعلق ہے وہ کس قدر مضبوط ہے اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عطا کی۔ فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے کہ جس طرح دیوار کے اندر اینٹیں لگائی جاتی ہیں، ایک اینٹ کے ساتھ دوسری وہ اس کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اسلام کی عمارت مضبوط ہوتی ہے مسلمانوں کے باہمی تعلق کے ساتھ، مسلمانوں کے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ اور حضور نے اس طرح اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح مسلمان مضبوطی میں اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طرح اس طرح ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی آدمی جب بازار سے گزرے اور اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہو، تیر ہو، یا اسی طرح کوئی چھری چاقو یا اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، تو نبی رحمت نے فرمایا کہ وہ اس کی نوک کو اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے رکھے، ایسا نہ ہو کہ گزرتے ہوئے کسی انسان کو وہ تکلیف پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ اسلام مسلمانوں کی اس قدر تعظیم اور احترام اور حقوق کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے کمزور کچھ عورتیں بھی اس وقت حضور کے پیچھے نماز ادا کرتی تھیں، بوڑھے، فرماتے ہیں ان کی وجہ سے پھر میں نماز میں قرات کو تھوڑا کرتا ہوں کہ ان پر کوئی مشقت اور تکلیف نہ آ جائے۔ بلکہ نبی رحمت کی بارگاہ میں ایک شکایت پہنچی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، تو کہتے ہیں حضور اتنے غصے میں آئے گے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو، تمہارے مقتدی جو نماز پڑھتے ہیں وہ ضرورت مند ہیں، کوئی بیمار ہوگا، کوئی کس معاملے میں ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو فرمایا ان کا خیال کرو، اکیلے نماز پڑھو تو لمبی پڑھا کرو، جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر نماز پڑھو۔ آپ دیکھ لیں نماز اللہ کی عبادت ہے، فرض ہے،
لیکن اس معاملے کے اندر بھی حضور رحمت عالم نے مسلمانوں کے حقوق کا خیال کیا، ان کی طبیعت مزاج کا خیال کیا۔ تو یہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، اور ہمارے آقا کا آخری پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ پیغام بھی کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا، تمہارا ایک دوسرے کا مال ناجائز کھانا، کسی کا خون بہانا اور کسی کی عزت کو پامال کرنا تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آخر میں نبی رحمت ایک دفعہ غلاف کعبہ کو پکڑا اور فرمایا اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، اس لیے کہ تیری نسبت اللہ کی طرف، ساری دنیا تیری طرف توجہ کر کے تجھے نمازوں میں اپنا قبلہ بناتی ہے، یہ تیری حرمت اور عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا احترام اللہ کی بارگاہ میں تیرے سے بھی زیادہ۔ اب وہ مسلمان کہ جس کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا کہ اس کی عظمت، اس کی حرمت اتنی زیادہ ہے، تو اب کوئی مسلمان اس کو بلا وجہ تکلیف دے، اذیت دے، اس کی عزت کا تماشا لگائے، تو یاد رکھیں پھر وہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کیسے محبوب ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کا قرب کیسے پا سکتا ہے۔ تو یہ حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی پاسداری اگر کسی نے کی ہے وہ اسلام نے کی ہے، اور نبی رحمت نے ہماری عزتوں کا تحفظ فرمایا۔ اللہ کریم ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔